حافظ الحدیث جنید زماں امام اہل سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قدس سر العزیز، آپ کے وصال کے بعد آستانہ عالیہ بکی شریف کی ترویج و اشاعت میں، مریدین کی تربیت میں، مدارس اور مراکز کی سرپرستی میں اور اہل علم کی قدردانی میں حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز نے عظیم کردار ادا کیا۔ بالخصوص ہمیں اب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب اچانک اتنے فتنے، اتنی آزمائشیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ آستانہ کے جس کی حمیت اور غیرت کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی، اس پر جب آج حملے ہوئے تو ہمیں بہت کمی محسوس ہوئی کہ اگر پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی زندہ ہوتے تو کبھی بھی یہ صورتحال نہ بنتی جس کا آج عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کو اور خصوصی طور پر بکی شریف کے وابستگان کو جس کا آج سامنا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ہستی تو وہ تو بڑی بلند و بالا ہستی ہے، ان سے تقابل تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد جو حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمت اللہ علیہ نے آستانے سے منسلکین اور وابستگان کی وحدت کو قائم رکھا، اور جو یہ نظریاتی قلعہ تھا اس میں کوئی دراڑ نہیں آنے دی، اور خود ایک محافظ بن کر انہوں نے کردار ادا کیا۔ لیکن اس لحاظ سے آپ کی خدمات مانی جائیں گی اور ان کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا کہ آپ کے زندہ رہنے تک بالکل کسی ناسبی، کسی خارجی، کسی رافضی، کسی تفضیلی کو وہاں دم مارنے کی مجال نہیں تھی، جہاں آج معاذ اللہ بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی۔ اللہ تعالی حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز کے برکت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اس مرکز کو پھر وہی پختگی، وہی رسوخ فی العلم والعقیدہ اور فقہ و تصوف کے لحاظ سے جو پوری دنیا میں اس کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ بکی شریف کو اسی لحاظ سے مزید عروج عطا فرما۔ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف جو 1940 میں ہمارے شیخ کامل امام اہل سنت حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے جس کی بنیاد رکھی اور جس نے ہزاروں علماء تیار کیے، حضرت حافظ کریم بخش جلالی صاحب اور دیگر بڑے بڑے اساتذہ تیار کیے، بڑے بڑے مصنف، مناظر، مفتی تیار کیے اور ہزاروں علماء تیار کیے۔ یہ ایک چشمہ فیض ہے جو بریلی شریف اور سرہند شریف کا خصوصی طور پر ترجمان ہے۔ اللہ اس کی ترجمانی برقرار رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو عروج عطا فرما۔ ہمارے استاذ محترم حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب زیدہ شرفہ یہاں بھی ختم بخاری شریف کے موقع پر ایک مرتبہ رونق افروز ہوئے تھے، اور آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث دورہ حدیث کے طلباء کو پڑھائی، اور اس کے علاوہ جب ہم نے یہاں پر مسلک حافظ الحدیث سیمینار کا انعقاد کیا تو اس میں بھی بطور خاص تشریف فرما ہوئے۔ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا جو علمی اور روحانی انقلاب ہے، اس میں حضرت
حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب کا ایک بڑا کردار اور ایک بڑا حصہ، یقیناً حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوسرے نمبر پر جن کا کردار ہے وہ بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز کیلانی قدس سر العزیز ہیں، اور اس کے بعد پھر حافظ کریم بخش جلالی صاحب اور حافظ محمد نذیر احمد جلالی صاحب اور دیگر اساتذہ، انہوں نے جگر پگھلا کر ایک بستی میں اتنی محنت کی کہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں پر اس بستی کا رنگ غالب آیا، اور اس بستی سے جو علم و حکمت کا رسوخ اور دینی حمیت اور مسلکی تسلط اور علم میں پختگی، یہ جس وقت اس کا شہرہ پوری کائنات میں پہنچا تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر سورسز اور وسائل سے دور ایک بستی میں کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں اس کا علمی لوہا مانا جاتا ہے۔ تو وہ چیز یقیناً اسلاف کے مسلک پر پابندی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان ہے، جو ان بزرگوں نے مل کر نامساعد حالات کے باوجود دی، اور اللہ نے اس اذان کو تاثیر عطا فرمایا۔